بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بدقته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين من عامل أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلوات اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30 اللہ کا کلام جس میں اللہ اپنے حبیب کے کلمات کو الفاظ کو قرآن کے عنوان سے بیان کر رہا ہے ہاں ایسا ممکن ہے کہ الفاظ کسی اور کے ہوں مگر وہ قرآن کہلائے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ مگر یہ قرآن ہے یا نہیں بڑا جاگتا ہوا مجمع ہے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے یا نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ پورے قرآن کے برابر کا وزن رکھا ہے سورہ الحمد کا قد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم ہم نے سورہ الحمد اور قرآن دو چیزوں کو ہم نازل کر رہے ہیں پورا قرآن ایک طرف اور 7 آیتوں والا سورہ ایک طرف اور وہ جو قرآن کا ہم وزن سورہ ہے اس کے پہلے الفاظ حضرت ابو طالب کے تو یہ ممکن ہے کہ کلام کسی اور کا ہو مگر اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اللہ اسے قرآن بنا دے اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ الفاظ سرکار دو جہاں کے ہیں اور قرآن کا عنوان رکھتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا محشر میں رحمت للعالمین شکایت کریں گے شکایت اور رحمت للعالمین دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت کیوں کرے گا یہ قرآن ہے بھائی قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک ہوتا ہے قرآن پہ شک نہیں کیا جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے اور نبی مکرم قیامت میں جب شکایت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے جو رحمت للعالمین بھی شکایت کرے اب آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے شکایت یہ ہوگی کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے میرے رب میری قوم نے
قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جسے مفسرین میں اور خاص طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے اس زاویے سے لیا کہ نبی شکایت کریں گے قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ قرآن کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، یعنی طاق میں رکھ دیا تھا، یعنی جزدان میں رکھ دیا تھا، یعنی انہوں نے باکس میں اور صندوق میں رکھ دیا تھا، قرآن کو دور کر دیا تھا، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، گویا یہ سمجھ میں آنے والی بات۔ مگر عزیزان گرامی، نبی مکرم کے زمانے میں اور آپ کی رحلت کے بعد اور دور گزرنے کے بعد جتنے مسلمان تھے اتنے ہی لوگ تو قرآن پڑھتے نا، اور آج جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا مقدار بنائیے کہ زیادہ پڑھنے والے کون سے دور میں؟ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثرت سے چھاپی جاتی ہے، کثیر الاشاعت کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ واحد کلام ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے۔ اس پاکستان میں 1000 سے زیادہ تو شیعہ حافظان قرآن ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت کے حافظان قرآن ہیں۔ اس وقت قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا نا۔ تو یعنی کیا معلوم کہ قیامت آنے سے پہلے سب قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ مگر یہ تو آیت ہے، یہ تو ہونا ہے کہ قیامت میں نبی جب شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تنہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا، تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قرآن جو مصحف ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں نبی شکایت کریں گے۔ بات تو کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کہیں گے میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے تنہا کر دیا۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ مجھے اندازہ ہے یہ 3-4 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب علیحدہ علیحدہ ٹائم بتا رہی ہیں جی۔ وہ جو بڑی گھڑی لگ رہی ہے وہ صحیح ٹائم بتا رہی ہے۔ تو آپ کی بیداریاں بتائیں گی کہ ابھی ویسے بھی علی والوں کی زندگی میں شام نہیں آتی۔ ابھی میں جب آیا تو میرے بھائی جو ابھی نظامت کر رہے تھے، کیا نام ہے، صداقت، ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں 13 ربیع الاول کو کوئی آ کر جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو میں تو صرف اتنا کہوں گا ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کرے۔ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ یہ غیر معیاری لوگ، اب تو پاکستان کی ریاست نے بھی انہیں گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تو ہمارا بنتا نہیں ہے، معیار نہیں بنتا۔ یہ تو یہ ہم ان کے بڑوں کا پاک ممبر پہ نام نہیں لیتے۔ ذکر کی جگہ ہے بھائی، یہاں بات ہوگی تو اہل بیت کی ہوگی، اور ویسے بھی بات ہے ہی اہل بیت کی۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور ہر بیدار دماغ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ عالی ہو جائے۔ سب فطری طور پر کمال طلب ہے، ہم سب فطری طور پر کمال جو ہیں، ہم کمال پسند کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جہاں بھی کمال نظر آئے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ہیں ہی مرید کمال۔ اب کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کمال
کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کمال کسی کے نزدیک غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے، کمال کسی کے نزدیک عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے، کمال کسی کے نزدیک سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کمال کسی کے نزدیک شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے مراسم بڑھاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیا۔ اگر کسی کو علم چاہیے تو اس دروازے پر آنا ہوگا۔ اور حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسنین ہوں، اس علی کا حسن کیسا ہوگا۔ اور غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو اللہ اکبر، غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو غیر سے دودھ نہ پیتا ہو، وہ غیر کو اپنے اوپر حاکم کیسے مانے گا۔ اور عزت کی تو کیفیت یہ ہے کہ میرے مولا فرمائیں گے ان الدعی ابن الدعی رقص بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، بین السلت و ذلہ، مولا حسین کے الفاظ ہیں، مجھے اس بد کردار عورت کی اولاد نے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، بین السلت و ذلہ، یا ذلت کا رستہ لوں یا موت کا، ہے ہاتھ من الذلہ، اور یقین رکھو ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے، ہم موت کو قبول کریں گے مگر ذلت ہمارے قریب نہیں آتی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے۔ اور سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ روٹی مانگنے آنے والا ایک تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا، آنے والا مسکین تھا، مساکین نہیں تھے، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، آنے والا یتیم تھا، یتامہ نہیں تھے، آنے والا اسیر تھا، اسرا نہیں تھے، مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ میں مولا کی بارگاہ میں کہوں یا علی آپ بھی افطار کر لیتے اور اسے بھی ایک روٹی دے دیتے۔ تو سخاوت کی کیفیت یہ ہے کہ مولا کا جواب یہ آئے گا، مانگنے والے نے کب کہا ہے علی کی روٹی چاہیے؟ جتنے گھر میں رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ سخاوت کی کیفیت یہ ہے۔ اور شجاعت کی تو کیا بات کروں، جس کا نام ہی بہادر بنا دیتا ہو، جس کے نام سے شجاعت آتی ہو۔ جی قدیمی سکھوں کا شہر ہے، سرداروں کی میری رہائش ہے یہاں۔ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آتے جاتے اچھلتا کودتا آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ جس نام ماشاءاللہ مل کے جواب دیجیے، جس نام میں طاقت اور شجاعت ہو اور جس کا تذکرہ لوگوں کو بہادر بناتا ہو، یہ ہمارے درمیان سے بھی اگر کوئی آپ کو کبھی کہتا ہوا نظر آئے نا کہ کب تک مولا علی کے فضائل پڑھو گے، بعض لوگ کہتے ہیں کب تک خیبر و خندق پڑھو گے، تو انہیں پہلے یہ کہہ دیا کریں کہ جب تک قرآن ہے خیبر و خندق بیان ہوگا۔ یہ قرآنی آیات ہے نا، قرآنی واقعات ہے نا، یہ اسے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ تو مجھ خطیب کا اور ہم ذاکرین کا ہنر ہے کہ ہمیشہ ایک نئے پہلو کی طرف توجہ دلائیں۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو کیا سواروں کو پہلے مارتے ہیں، لوہا جو زیادہ پہلے میں انہیں پہلے مارتے ہیں، لمبے قد والوں کو زیادہ مارتے ہیں؟ آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم بہاتا ہوں، اور میں خون کم بہاتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پھر چھوٹے تو خود ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا جب ہمیں آپ سے کوئی غرض، کوئی کام، کوئی رہنمائی لینی ہو اور میدان میں آپ اترے ہوئے ہوں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہم آپ سے کہاں ملنے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جہاں میں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔
بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے قریب آئے۔ پھر ایک نے مسکرا کے کہا یا علی یہ بھی بتا دیجئے جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آ جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے جب میرے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ چلا جائے، میں بچ جائے میرے ہاتھوں سے۔ اور علی مولا اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ضدیں جمع تھی۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی، جو سبحان اللہ بولنے کے عادی نہیں ہے وہ گردن ضرور ہلاتے ہیں۔ کچھ صاحبان تو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ایسے، بادشاہ بھائی ایک صاحب بہت دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب یہی سب سے بڑے پروفیسر ہیں، برابر والے کی کونی لگی تو گر پڑے۔ میں نے بعد میں پوچھا ہوا کیا تھا، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، اچھا زبردستی بھی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آپ کو بات اچھی لگے تو گردن لا دیجیے، زبردستی تو میں مجلس بنانا نہیں چاہتا نہیں۔ بات آگے بڑھے، مولا علی اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات میں ضدیں جمع تھی، جو جامع الاضداد ہونا اسے سمجھنا ناممکن ہے، اس کی معرفت ناممکن ہے۔ ضدیں جمع ہونا اس وقت رات ہے نا، کوئی کہے اسی وقت میں دن بھی ہے، یہیں پر مت بتائیے گا مجھے کہ اس ملک میں دن ہے، یہیں پر رات بھی ہو اور یہیں پر دن بھی ہو، کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا نا جی۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ضدیں جمع تھی۔ مثلا جو حاکم ہوتا ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، اور جو زاہد ہوتا ہے وہ حاکم نہیں ہوتا۔ علی زاہد ایسے ہیں کہ ہر ولی اپنا مرشد علی کو مانتا ہے، لہذا اچ شریف ہے، دہلی شریف ہے، سہون شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ ہر زاہد علی کو اپنا مولا مانتا ہے، علی اتنے بڑے زاہد ہیں۔ اور حاکم ایسے ہیں کہ ابھی 2005 کے اندر کوفی عنان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اعلان کیا، خطوط لکھے اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا کے 156 ممالک کو، اور کہا کہ جس کے پاس اچھی حکومت چلانے کا نظام ہے، مشورے ہیں، مقالے ہیں، تحقیقات ہیں، ریسرچ ہے، وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم انہی نکات کو پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھیجیں کہ ایسے حکومت چلاؤ۔ تو لوگوں نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، سینکڑوں کی تعداد میں تحریریں پوری دنیا سے جمع ہوئی، اور کسی ایک مولا کے مرید نے مولا علی کا خط بھی بھیج دیا، جو حضرت مالک اشتر کو مولا علی نے گورنر بناتے ہوئے لکھا تھا۔ اور جب وہ تحقیقات کا عمل مکمل ہوا اور اختتامی خطاب کیا کوفی عنان نے، وہ کٹنگ بھی میرے پاس موجود ہے، تو اس نے اس اختتامی خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس تحریریں تو بہت آئیں پوری دنیا سے، مگر ان ساری تحریروں میں سب سے بلند تحریر مسلمانوں کے خلیفہ علی کی ہے۔ تاکہ جوانوں کو تھوڑا خیال آ جائے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آباد۔ ہیں جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ ہاں اس لیے دیکھیے آپ دوبارہ پڑھو گے، کہاں گئے دوبارہ پڑھو۔ یہ ایک ایسے فقیر کے 4 مصرے ہیں جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، مگر وہ آسمانوں پر یا علی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
زاہد ہے وہ حاکم نہیں ہے، مگر علی زاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی جو شجاع ہے وہ سخی نہیں ہے، جو سخی ہے وہ شجاع نہیں ہے، اس لیے کہ جب میدان میں کوئی اتر جائے تو شجاعت کا مظاہرہ ہے، اس وقت میں وہ شجاع بنے گا یا سخی؟ علی بن ابی طالب میدان میں سخی بھی ہے شجاع بھی ہے۔ جب علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ جائے تو علی تو نہتے پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں۔ میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑا موڑ کے جانے لگے تو ایک مرتبہ اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ علی نے پھر رخ موڑا اور اپنی تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی۔ فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو اس نے جھپٹا اور آگے بڑھتے ہوئے تلوار تانتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے علی کے قریب آ کر، مگر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جب مولا علی کی ہی تلوار لے کر وہ مولا علی کے قریب آ رہا تھا نا تو علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی کے قریب آ کے کہتا ہے کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔